اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہم سب کے لیے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، اپنے کاروبار کو زیادہ کریں، اپنے کیریئر کو بہتر بنائیں، ایک کامیاب بزنس مین بن جائیں یا دنیا کا ایک کامیاب ترین فرد بن کے لوگوں کے سامنے ابھریں۔ تو آج کے ویڈیو کے اندر میں کچھ چیزیں کچھ ٹپس بتاؤں گا، اگر ہم سب اس کو فالو کر لیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی کامیاب لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر لمحے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ کی سیرت، آپ کے اقوال، آپ کا ظاہری جسم مبارک اور آپ کی صورت مبارک بھی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہدایت کا راستہ دیتی ہیں۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، اس کے جسم میں بڑی چستی تھی اور وہ بڑی پھرتی سے اپنے کام کر رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس شخص کی پھرتی اور چستی کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، کاش یہ چستی اور یہ جتنی تیزی ہے یہ اللہ کی راہ میں جہاد میں ہوتی تو اس کو کتنا فائدہ ہوتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بندہ اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے نکلا ہے تو سن لو یہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اپنی فیملی کے لیے محنتیں کر رہا ہے تو سن لو یہ بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور اگر یہ بندہ تفاخر کے لیے نکلا، نمود و نمائش کے لیے، دنیاوی حوث کے لیے اور دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی نیت کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر یہ بندہ ضرور خسارے میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی فیملی کے لیے، صرف اپنے والدین کے لیے یا اپنے بال بچوں کے لیے محنت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمانا بہت ضروری ہے تاکہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے انسان خود کو بچا سکے۔ عام طور پر پیسہ کمانے کے لیے دو ذریعے اختیار کیے جاتے ہیں، یا تو اپنا بزنس کیا جاتا ہے یا پھر جاب کی جاتی ہے۔ کسی ادارے میں کام کرنے والے اکثر افراد ترقی نہ ملنے کی وجہ سے، کام کی زیادتی کی وجہ سے، تنخواہ تھوڑی ہونے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں اور ٹینشنوں اور دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں خاصے پریشان ہوتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کیریئر کیسے بہتر کر سکیں اور آنے والی زندگی کو کامیاب کیسے بنا سکیں۔ اور سب سے عام بات یہ کہ ان کو ترقی کیسے مل سکتی ہے، کیا وہ اسی عہدے پہ ساری عمر رہیں گے یا پھر وہ آگے بھی بڑھیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور اپنے احوال کو جانچیں کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے۔ اگر ہو رہی ہے تو اس کو خدا را درست کریں، آنے والا وقت آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے اور آپ ضرور آگے جائیں گے۔ کچھ ٹپس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اپنے آفس کلچر کو سمجھیے۔ جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں وہاں کے آفس کلچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر دفتر کا اپنا نظام ہوتا ہے کہ کون کیا کام کرے گا، کہاں کہاں اس کی ڈیوٹی ہے، کتنے کام اس نے کرنے ہیں، کیا کیا کام کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھنا ایک امپلائی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اسٹیشنری، کوڈز، ڈریس کوڈ، کام کی نوعیت کیا ہے، سینئر جونیئر کون ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے آفس کلچر کو سمجھ جائیں گے تو یوں ہو جائیں گے جیسے چینی پانی میں گھل جاتی ہے، پھر وہ نظر نہیں آتی لیکن اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ گویا آپ بھی ایک چینی کی طرح بن جائیں، اپنے آفس میں جائیں، آپ اپنے آپ کو نظر انداز کر دیں، اپنے کام کو پہ فوکس رکھیں۔ وقت آئے گا کہ آپ کے بغیر ایسے ہی ہوگا جیسے پانی چینی اور شکر کے بغیر پھیکا ہوتا ہے، وہ ذائقہ کھو دیتا ہے۔ آپ کے بغیر آپ کا آفس ادھورا رہے گا، لوگوں کو آپ کی ضرورت محسوس ہوگی، تبھی آپ کامیاب انسان بن سکیں گے۔ نمبر 2، اپنے باس سے تعلقات اچھے رکھیں۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہ کسی بھی ادارے کا ایک عام ترین فرد ہوتا ہے، یا وہ خود اس کا مالک ہوتا ہے، اس ادارے کا اونر ہوتا ہے، یا پھر اس کا ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ آفس کے اندر کام کرنے والا ہر بندہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کا ماتحت ہوتا ہے اور یہ باس ورکنگ ریلیشن شپ کا انچارج بھی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اچھا باس جو ہے یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ بہرحال آپ کا تعلق اپنے باس سے مثالی ہونا چاہیے، اس سے اپنے کام کی نوعیت کو سمجھ لیں، اس کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کو پوری طرح فالو کریں اور ان پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ جب آپ آفس کے رولز کو اور باس کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کو فالو کریں گے تو وقت آئے گا کہ آپ اس کی گڈ بک میں شامل ہو جائیں گے، آپ کی ساکھ بہتر ہو جائے گی
اور ساتھ ہی انسان کو اوپر پہنچاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں اور معلوم نہیں کہ میں کیسے اپنی ساکھ کو بہتر کروں، تو یاد رکھیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو باس کی سیٹ پہ محسوس کریں، اپنا باس خود بنے اور خود سوچیں کہ آپ کو کیسا ملازم چاہیے. جیسا ملازم آپ خود چاہتے ہیں، جیسا ورکر امپلائی آپ کی خواہش ہے، ویسا خود بن کے دکھائے. وقت آئے گا آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. نمبر 3، طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی کوشش ہرگز مت کریں. اگر آپ کے پاس چوائس ہے تو جاب کے شروع میں چھوٹے چھوٹے کام لیں، چھوٹے چھوٹے اپنے ہدف لیں اور وہ پورے کر کے دکھائیں. ایک دم سے بڑا کام نہ لیں، یاد رکھیں گھبرا جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ تھوڑا کام لے کے اسے پورا کرنا یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ بڑا کام لیں اور اسے پورا نہ کر سکیں. یاد رکھیں آپ کا اپنے باس پہ فرسٹ امپریشن جو پڑے گا وہی لاسٹ امپریشن ہوگا. آپ اپنی پہلی جو چیز جو اپنے آپ کو شروع میں پیش کریں گے باس کو، وہ ہمیشہ یاد رہے گا. اس لیے آپ شروع میں اچھے کام کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے یاد رکھیں چھوٹا ہدف لیں اور اسے پورا کرنا سیکھیں. کامیاب ہو جائیں گے آپ. اس لیے کہ آفس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. ان سے ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں، ان کے ساتھ مل جل کے رہیں، گھل ملیں. پھر آپ اپنے کام کو مزے کے ساتھ کریں گے، انجوائے کریں گے. آپ جب آپ تنہائی میں بیٹھیں گے، اپنے آپ کو الگ اور کٹ کے رکھیں گے، تو یاد رکھیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے آپ شروع میں اجنبیت محسوس کریں، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً جلدی کسی کو لفٹ نہیں کروائی جاتی. لیکن اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. اسلام نے طریقہ بتا دیا، آپ خود آگے بڑھیں اور سلام کے ساتھ محبت پھیلتی ہے. سلام کریں، اپنا تعارف پیش کریں، لوگوں کے دلوں میں آپ کا گھر بنے گا، آپ کی جگہ بنے گی، آپ کا مقام پیدا ہوگا. لوگوں کو اپنی پہچان کروائیں، ٹیم ورک میں حصہ بنیں، سینئرز کی قدر کریں، ان کا احترام کریں. آپ سب سے منفرد اور الگ شخصیت بن کے ابھریں گے. دوسروں کی رائے کو فوقیت دیں اور دیکھیں کہ اس آفس میں جتنے بھی کام کرنے والے ان میں سب سے اچھا کام کون کر رہا ہے. جو اچھا کام کرنے والا ہے، جس کو کام کی قدر ہے، جو وقت کی قدر کرتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس سے سیکھیں، اس کے ساتھ مل کے اپنے کام کو مکمل کریں. آپ بھی کامیاب انسان بن پائیں گے. لیکن سب سے عام بات یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوریاں دور کریں، دوسروں کی کمزوریوں پہ نظر نہ رکھیں، دوسروں کی خامیوں کو بیان نہ کریں. اس لیے کہ یہ ایک برا فعل بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی آپ سے ہیلپ مانگتا ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے. خیر الناس من ينفع الناس، حدیث پاک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اس لیے آپ بھی نفع پہنچانے والے بنیں، اپنی ذات کو ایسا بنا دیں کہ لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک کامیاب بزنس مین بن پائیں گے. اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سے جونیئر جو لوگ ہیں، آپ کے ماتحت لوگ، ان سے تعلقات اچھے رکھیں. جتنے بھی ماتحت لوگ ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، دل جوئی کریں. اگر کوئی غلطی ہو جائے ان سے تو آپ معاف کریں، درگزر کریں، ان کو سمجھائیں، خود بھی آگے بڑھیں، ان کو بھی آگے لے کے جائیں. اپنے ماتحت کی عزت کریں گے تو آپ بھی عزت پائیں گے. اس کی قدر کریں گے، وہ آپ کی قدر کرے گا، آپ کے دیے ہوئے کاموں کو جلدی پورا کرے گا اور اپنی کوشش سے بڑھ کے پورا کرے گا. یہ ایک کامیاب انسان کی بہترین خوبی ہوتی ہے. تنقید برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرے. کیوں؟ اگر آپ سایہ دار درخت بننا چاہتے ہیں، پھلدار درخت بننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں پتھر تو پڑیں گے. پتھر پڑیں گے تو یہ نشانی ہے. آپ پہ تنقید ہوتی ہے تو اس بات کی غماز ہے کہ آپ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور نیچے سے پتھر مارنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی. آپ نے پریشان اور گھبرانا نہیں، آپ نے اس تنقید کو مثبت انداز میں لینا ہے. اگر آپ کے اندر ابھی بھی کوئی خامی اور برائی ہے، کسی چیز کی کمی ہے تو اس کو پورا کرے. خدا را اپنے آپ کو مثبت سوچ میں ڈھالیے اور اپنی خامیوں کو درست کرے. یہ تنقید بھی ختم ہو جائے گی. وقت آئے گا کہ آپ کی ہر طرف عزت ہی عزت ہوگی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اس سے اگلی بات یاد رکھیں، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اگر آپ کے کام میں، آفس میں، جاب میں کہیں بھی کوئی غلطی ہو گئی تو صفائیاں دینے سے بچیں. صفائیاں دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کریں اور آئندہ آنے والے وقت میں اپنے آپ کو بہتر طور پہ پیش کریں، معذرت کریں، جان چھڑائیں اور آگے بڑھیں. یہ کچھ چند چیزیں تھی، اگر آپ ان پہ عمل کریں مجھے امید ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے کیریئر کو بہتر کر سکتے ہیں. لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ہمارے لیے اگر کوئی بہتری کی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور دیں، ہم انشاءاللہ اس پہ بھی عمل کریں گے. چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل کے بٹن پہ پریس کرنا کبھی بھی مت بھولیے گا. ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ عز و جل. پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے